کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے فرنٹ مین کے بعد جو ہے اب خود سندھ کے ایک سینئر وزیر سید ناصر حسین شاہ کے فرنٹ مین کے بھی مبینہ طور پر اغوا یا پھر پکڑے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس اطلاع سے جو ہے سندھ کے دوسرے وزراء اور خود ان کے سیکریٹریز میں ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ چکی ہے۔ ہر ایک نے جو ہے وہ اپنے اپنے کمزوریوں کو ڈھانپنے کے لیے اپنے اپنے فرنٹ مینوں کو جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ بھگا دیا ہے تاکہ وہ پکڑے نہ جائے۔ ان کے پکڑے جانے کی صورت میں کہیں ان کی تمام تر کمزوریاں، ان کی تمام تر بدعمالیاں، ان کے تمام تر کرپشن کے ثبوت جو ہے وہ حساس اداروں کے پاس نہ پہنچ پائے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت سندھ میں جو ہے وہ ایک غیر یقینی کیفیت جو ہے وہ خود وزراء کے ساتھ ساتھ جو ہے سرکاری مشینری میں جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق پچھلے ایک دو ہفتوں کے دوران جو ہے یہ فرنٹ مینوں کی جو ہے وہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کی شروعات جو ہے وہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے ایک فرنٹ مین قاضی کے پکڑے جانے یا اغوا کیے جانے سے ہو گئی تھی۔ اب ان کے اغوا کیے جانے کے بعد جو ہے خود ڈیفینس تھانے کے ایس ایچ او حکمدات پر جو ہے خود ان کے اپنے ایس ایس پی ساؤتھ محظور کی جانب سے یہ دباؤ تھا کہ وہ نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے فوری طور پر وزیر اعلیٰ کے فرنٹ مین کے اغوا کی ایف آئی آر درج کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اغوا کی ایف آئی آر درج کی اور ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد اب اطلاع یہ ملی ہے کہ اسی ایف آئی آر کے درج کرنے کی پاداش میں انہیں تھانے سے تبدیل کر دیا گیا ہے، انہیں لائن حاضر کر دیا گیا ہے۔ جب ان کے علم میں یہ بات تھی کہ انہیں اغوا کرنے والے کون ہیں، یعنی وہ کس کی کسٹڈی میں، تو اس کے باوجود انہوں نے ان عناصر کے خلاف یا ان قوتوں کے خلاف جو ہے وہ اغوا کی ایف آئی آر درج کرنے کی ہمت کیسے کی؟ یعنی کہ حکم تھا، خود ایس ایس پی ساؤتھ کا حکم نہیں مانتے تو بھی سسپینڈ اور لائن حاضری تھی، اور حکم ماننے کی صورت میں بھی انہیں یہی سزا ملی، یعنی کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی صورتحال بن چکی تھی۔ ڈیفینس تھانے کے ایس ایچ او حکمدات کے لیے خود وزیر اعلیٰ سندھ کے فرنٹ مین کے گرفتاری کے اس افسوسناک واقعے کو لے کر کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی معطلی جو ہے اس ایف آئی آر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس اغوا کی واردات کے بعد کہتے ہیں کہ وہ گئے تھے خود سی ایم کے گھر کے باہر، انہوں نے زور زور سے جو ہے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اب کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ دہشت گردوں نے جو ہے وہ اغوا کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کی شکایت پھر خود گھر والوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ ان کے پی ایس او فاروق بشیر سے کر دی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں وہاں سے لائن حاضر کر دیا گیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جس فرنٹ مین کو جو ہے خود حساس ادارے جو ہے وہ چند گھنٹوں کے لیے اپنے پاس لے گئے تھے، ان چند گھنٹوں میں جو ہے وہ انہوں نے بہت کچھ اگت کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فرنٹ مین ہے مسٹر قاضی ٹھٹھا کے رہنے والے ہیں، اور غالباً جو ہے یہ شاہ خاندان کے بہت ہی پرانے وفاداروں میں، بہت ہی پرانے ان کے ہمرازوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی مراد علی شاہ کے جو والد تھے خود سید عبداللہ شاہ کے یہ بہت ہی قریبی تھے، ان کے ہاتھ کے چھالے اور ان دونوں آنکھوں کے تارے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ ان پر اعتماد تھا، اتنا زیادہ ان پر بھروسہ تھا کہ کہتے ہیں کہ دبئی کی جتنی بھی پراپرٹیاں ہیں خود سید مراد علی شاہ کے والد عبداللہ شاہ مرحوم کی، وہ تمام کی تمام پراپرٹیاں اسی قاضی کے نام پر ہے۔ پراپرٹیاں کوئی لاکھ، 2 لاکھ، 1 کروڑ کی نہیں ہے، پراپرٹیاں جو ہے وہ اربوں دھرم کی ہے، اربوں ریالوں کی ہے۔ اس کے مالک آن دا پیپر، آن دا ریکارڈ جو ہے وہ خود قاضی بتائے جاتے ہیں۔ تو قاضی اتنے زیادہ قریب ہیں اس شاہ فیملی کے، اور خود کہا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ کی بھی جو پراپرٹیاں دبئی میں ہیں
وہ سب کی سب بھی جو ہے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے اسی قاضی کے نام پر ہے۔ میڈیا رپورٹس کے اندر یہی سب کچھ کہتے ہیں کہ حساس اداروں کے پاس جب یہ رہے، چند گھنٹوں کے مہمان رہے، تو وہاں انہوں نے بغیر کسی ٹارچر کے، بغیر کسی سختی کے سب کچھ اگل دیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہی قاضی ہیں جنہوں نے جو ہے ایک شخص معیز نسیم جو کہ اب مقتول ہو چکے ہیں، انہیں پولیس کے ذریعے جو ہے گرفتار کروایا تھا اپنے لنگوٹیا یار کلفٹن کے اس وقت کے ایس ایس پی مسٹر نیّر الحق، جس کی پوسٹنگ بھی جو ہے اس وقت کے اور آج کے آئی جی جو ہیں غلام نبی میمن کی شدید ترین مخالفتوں کے باوجود اسی قاضی نے جو ہے وہ نیّر کو پرموٹ ہوتے ہی ایس پی کلفٹن لگایا تھا، اور وہاں پر خود آئی جی کے اپنے ایک چہیتے جو ہے عزیر میمن کو وہاں سے تبدیل کروا دیا گیا تھا، جس پر آئی جی بہت مشتعل بھی تھے، بگڑے بھی تھے، اور انہوں نے بات دل میں رکھی تھی کہ جب بھی انہیں موقع ملے گا، میڈیا رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر، کہ وہ پھر اس سے جو ہے وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے کہ ایک رینکر نے کس طریقے سے ایک پی ایس پی کو بے دخل کر کے اتنی اچھی پوسٹ حاصل کر لی، وہ بھی آئی جی کی مرضی کے خلاف۔ تو یہ جب واقعہ ہوا خود معیز نسیم کا، اس پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ قاضی کے گھر والوں کی جو ہے مبین طور پر کچھ ویڈیو ان کے پاس تھی، کچھ نازیبہ، کچھ قابل اعتراض تصاویریں تھیں، کچھ ویڈیو تھی، اور یہ مبین طور پر کہتے ہیں کہ انہیں بلیک میل کر رہے تھے، ان کے گھر والوں کو یا پھر دوسرے معنوں میں خود قاضی کو، یہ جانتے ہوئے کہ قاضی جو ہے کوئی معمولی شخص نہیں ہے، قاضی جو ہے وہ وقت کے وزیر اعلیٰ کا بہت ہی قریبی بندہ ہے، ان کے فرنٹ مین ہے۔ یہ جاننے کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ موت کو دعوت دیتے ہوئے جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، ان سے پیسے لینا کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یہ اس پہ الزام تھا، جس کے بعد جو ہے وہ قاضی نے اپنے دوست جو ہے وہ نیّر الحق کو زحمت دی کہ بھئی یہ ان کا مسئلہ حل کر دیں۔ نیّر الحق نے کہا کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں، اور چٹکی بجا کر انہوں نے جو ہے وہ چوکی انچارج جو تھے ان کے ثناء اللہ سے کہا کہ بھئی اسے پکڑو۔ ثناء اللہ سومرو نے جو ہے وہ معیز نسیم کو زندہ پکڑ کر ساحل تھانے کے حوالے کر دیا، اور ساحل پولیس اسٹیشن والی جو ہے وہ پھر درخشاں تھانے کے حوالے کیا، ساحل کے حوالے کیا، ان کو لے کر آئے، پھر درخشاں تھانے کے حوالات میں اس کو بند کر دیا۔ ساحل تھانے کی ایف آئی آر بھی ساحل تھانے میں درج ہوئی تھی اس کی قتل کی، بعد میں جو ہے وہ 15 اپریل 2024 کو جو ہے وہ اتنا ٹارچر اس پر ہوا معیز نسیم پر کہ اس کی موت ہو گئی، جس کے بعد جو ہے خود نیّر الحق ایس پی اور ایس ایچ او جو ہے وہ علی رضا اور ہیڈ مورر جو تھے خود یہ فیصل لغاری، ان کے خلاف جو ہے وہ یہ ایف آئی آر قتل کی درج ہو گئی تھی خود ساحل تھانے میں، کیونکہ یہ درخشاں تھانے کی جو حوالات ہے وہ ساحل تھانے میں ہے، ساحل تھانے میں اس کی عمارت ہے، وہیں تھانہ ہے، تو وہیں پر جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی 302/34 ہے، یہ ایف آئی آر 85/2024۔ تو یہ اس کیس کے تھے، اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ اس کیس میں پھر جب معاملہ کورٹ تک پہنچا اور یہ گرفتار ہو گیا، اور خود جو ہے ایس پی جو ہے وہ روپوش ہو گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، بعد میں جو ہے دونوں پارٹیوں میں پیچ اپ ہوا، اور وہ جو خون بہا کی رقم ہے کہتے ہیں مبین طور پر 3 یا 4 کروڑ روپے، وہ نہ تو ایس پی نے ادا کیے، نہ ہی ان دوسرے پولیس والوں نے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خود سی ایم کے جو فرنٹ مین ہیں جو گرفتار ہوئے تھے، جو پکڑے گئے تھے، انہوں نے کہتے ہیں مبین طور پر وہ ادا کیے تھے، جس کے بعد وہ راضی نامہ اور کیس ختم ہو، اب جا کر جو ہے کہتے ہیں کہ نیّر کی جو ہے وہ پوسٹنگ کروا دی گئی، حالانکہ آئی جی کی مرضی نہیں تھی، آئی جی جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کے خلاف تھے، اور آئی جی انہیں جو ہے وہ اس کیس میں گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ گرفتار نہ ہو سکے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے خود وزیر اعلیٰ سندھ کے اپنے فرنٹ مین نے جو ہے وہ چند گھنٹوں کی بھی جو ہے وہ سختی برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے سب کچھ طوطی کی طرح سے کہنا شروع کر دیا۔ یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے اب دوسرے جو وزراء ہیں وہ اپنے فرنٹ مینوں کو جو ہے وہ بچانے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی 20-22 فرنٹ مینوں کی جو ہے وہ ایک لسٹ ہے اساس اداروں کے پاس، جنہیں جو ہے وہ گرفتار کرنا مقصود ہے۔ اب کہتے ہیں جو تازہ ترین کارروائی انہوں نے ڈالی ہے وہ خود ناصر شاہ کے فرنٹ مین کو کہتے ہیں کہ یا تو وہ مبینہ طور پر اغوا ہو گئے، یا پھر وہ خود بک ہو گئے، انہی کی کسٹڈی میں ہیں، اور ان سے بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ کا سلسلہ
جاری ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے خود وزیر داخلہ جو ہے علی لنجار جو ہے وہ ان کے 3-4 فرنٹ مین ہیں، ان کی گرفتاریوں کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وزیر جیل جو ہیں علی حسن زرداری کے بھی فرنٹ مین بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اس وقت تلاش کیا جا رہا۔ تو اس وقت سندھ کابینہ، سندھ کے وزراء میں جو ہے وہ ایک بھگدڑ، ایک خوف و ہراس کی لہر اڑ چکی ہے۔ سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا ہے کہ یہ ان کو آخر کیوں پکڑا جا رہے ہیں، کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کون سا کام ہے جو کہ سندھ حکومت سے لینا مقصود ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سندھ حکومت، ان کی پوری کابینہ اور ان کے بیوروکریٹ جو ہے وہ اس وقت حرکت مشکل میں آ گئے ہیں۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے جو سیکٹری ہیں خزانہ کے اور دوسرے جو ان کے بھائی ہیں گڑاب کے معاملات جو دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب بھی جو ہے وہ اس وقت آتاب میں آنے والے ہیں، خاص طور سے مریض ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی اور خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ریڈار پر آ چکے ہیں۔ حساس ادارے جو ہے وہ رینجرز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنی کارروائیاں اس وقت جاری رکھے ہوئے، اور انہیں جو ہے وہ سندھ پولیس کی جانب سے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان پنولی کی جو ہے وہ مکمل اس وقت آشیرواد حاصل ہے۔ یہ ایک ٹرائکا اس وقت بن چکا ہے، خود سندھ کے کرپٹ ترین وزراء، ان کے فرنٹ مینوں اور سندھ کی کرپٹ ترین جو بیوروکریسی اور ان کے فرنٹ مینوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پیپر ورک مکمل ہو چکا ہے، تمام ریکارڈ ان کے پاس آ چکا ہے، ٹیلی فون کالیں ان کی ریکارڈ ہو چکی ہیں، کہاں کہاں کس کس کے کیا مراسم میں کون کہاں سے کتنا وصول کرتا ہے اور کون کس کو کتنا دے رہا ہے، کون سا بریف کیس کہاں سے آ رہا ہے اور کون سا بریف کیس کہاں جا رہا ہے، کس رنگ کا بریف کیس ہے اور کتنا اس میں مال ہوتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے اس کا ورک یہ آؤٹ کر چکے ہیں اور سب ان کے اس وقت علم میں ہیں، ریڈار پر کسی وقت بھی جو ہے بہت بڑے لوگ جو ہے وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ ایک بہت ہی بہرحمانہ آپریشن جو ہے وہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ تو آج کا پروگرام کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔